अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सरीशे पर नजर मगर दूसरे ज़ावी से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। अगर बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाएगी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई, इसके हवाले से बात की जाएगी। और बात करेंगे पीपल्स पार्टी की कि पीपल्स पार्टी का बजट में वोट देने का फैसला जो कि सामने आ चुका है। इसके अलावा बात की जाएगी यंग डॉक्टर्स का एहतजाज और मरीज परेशान है, हड़ताल अभी तक जारी है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस पर समाअत जारी है और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब फुल कोर्ट समाअत कर रहे हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर से केस की समाअत शुरू। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल का आगाज कर दिया है। आपको बताएं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से सईद बलोच न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद बलोच, बताइएगा समाअत अभी जारी है और क्या हम रिमार्क सामने आए हैं? जी, ये दूसरी अहम ये समाअत है। गुज़श्ता रोज भी इस केस की तकरीबन 7 घंटे के करीब समाअत जारी रही थी। आज 3 जजेस की तकरीब आसबरदारी के बाद इस केस की समाअत शुरू हुई और 2 वक्फे हो चुके हैं। और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर की जानिब से अपने दलाइल दिए जा रहे हैं। आज केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के जो वकील है सिकंदर बशीर, उनकी जानिब से अपने दलाइल देते हुए कहा गया कि 100% आजाद उम्मीदवारों पर मबनी सियासी जमात इलेक्शन एक्ट के तहत सियासी जमात नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील से ये सवाल किया गया कि यानी आपका मतलब है कि सियासी जमात को एक आध सीट जीतना लाजिम होता है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि आइन के आर्टिकल 51 का पहला नुक्ता ये है कि सियासी जमात की तारीफ एक स्पेशल होगी। आइन की तशरीह का असूल सादा कानून साजी के असूल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दूसरा नुक्ता ये है कि सिर्फ आजाद उम्मीदवारों पर मुश्तमिल जमात आर्टिकल 51 की तारीफ वाली जमात नहीं हो सकती। सियासी जमात तो वो बहरहाल सूरत रहेगी, ये कहना था जस्टिस जमाल मंदोखेर का, जिस पर सिकंदर बशीर की जानिब से कहा गया कि वो जमात जरूर रहेगी मगर आर्टिकल 51 वाले मकासद के लिए वो बतौर सियासी और वो जमात तस्वुर नहीं होगी। इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया कि आम इंतखाबात में उम्मीदवारों की 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी ये होती है कि इंतखाबी निशान के तहत इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवार उस पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी में आजाद उम्मीदवार शामिल होते हैं। जबकि तीसरी कैटेगरी ये होती है कि जो मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के रुकन बनते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आइन या कानून में चौथी किसी और कैटेगरी का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली लजहर की जानिब से केस की समाअत के दौरान उनसे ये सवाल किया गया कि जब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उस वक्त उन्होंने क्या लिखा था, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो अपनी मारूजात पहले जमा करवा लें, उसके बाद बेंच में शामिल जजेस के सवालात का वो जवाब देंगे। केस की समाअत के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से भी उनसे ये सवाल किया गया। ठीक है, उनकी जानिब से भी सवाल किया गया और उस पर अहम रिमार्क सामने आए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट में वोट देने का फैसला कर लिया है। पार्लिमानी इजलास में मुशावरत के बाद क़यादत ने फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के पंजाब के अरकान ने क़यादत का शुक्रिया अदा किया और मज़ीद तफसीलात क्या हैं आमना जंजुआ हमें बताएंगी। जी आमना जंजुआ, बताइएगा बजट के हवाले से फैसला कर लिया गया है पीपल्स पार्टी ने। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज ऐलान किया है कि वो बजट में हुकूमत को सपोर्ट और वोट करने जा रही है। ये एक ऐसा फैसला है जिससे मुज़ाकरात के बाद जो मुतवक्किल यही था कि पीपल्स पार्टी जो साथ होगी, लेकिन कुछ मसाइल थे जिन पर मुज़ाकरात किए जाए थे। मुज़ाकरात के मुख्तलिफ एतबार हुए हैं दोनों जमातों के दरमियान। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पंजाब से मुतल्लिक, तो पंजाब से मुतल्लिक बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीपल्स पार्टी के अरकान जो पंजाब से जिनका ताल्लुक है उनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे पंजाब गवर्नमेंट से, उस पर भी बातचीत हुई। पंजाब के पावर शेयरिंग फार्मूले के मुतालिक भी। इसके अलावा आपको बताऊँ तो पीपल्स पार्टी का 25 निकाती एक एजेंडा था और वो मुतालबात थे जिनको जो वो नून लीग के साथ डिस्कस करना था। इससे पहले हमने देखा कि शुरू में जब हुकूमत बनी तो पीपल्स
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک فارمولہ طے پایا تھا جس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اس پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اب دوبارہ سے مذاکرات کیے ہیں، ایک معاہدہ ہوا ہے، تحریری معاہدہ ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ 25 نکات کے جو ہمارے تھے ان میں زیادہ تر جو ہے ان پر بات ہو چکی ہے، بات چیت کے بعد جو ان کا حل نکالا جا چکا ہے، کچھ جو مزید رہتے ہیں ان پر بات چیت کا عمل جاری رہے گا۔ اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ بجٹ میں نون لیگ کا ساتھ دے گی، نون لیگ کو سپورٹ کرے گی، حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے اس وقت جو ہے جس کے پاس نمبر زیادہ نہیں ہے، اکثریت نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی وجہ سے وہ اس وقت حکومت بنائے ہوئے ہیں، تو نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو آئندہ۔ ٹھیک ہے آمنہ، بہت شکریہ۔ کراچی میں شدید گرمی کا راج برقرار ہے، شہری بحال ہیں۔ سول ہسپتال کراچی میں 2 روز کے دوران ہیٹ ویو سے متاثر 150 مریض لائے گئے۔ ایڈیشنل MS ڈاکٹر نظام الدین نے کہا کہ گزشتہ روز 11 افراد کو مردہ حالت میں لایا گیا تھا۔ آج 35 افراد ہیٹ ویو سے متاثر ہو کر سول ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ تو سول ہسپتال کراچی کی صورتحال ہے یہ، مزید بات کر لیتے ہیں۔ عبدالولی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالولی، 11 افراد کو مردہ حالت میں گزشتہ روز بھی لایا گیا تھا، گرمی سے بحال شہری، کیا صورتحال ہے کراچی کی؟ جی بالکل، کراچی میں پچھلے 2 روز سے جو ہے وہ شدید گرمی کا راج ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق 40 سینٹی گریڈ کے قریب جو ہے وہ گرمی پہنچی ہے، اور اس دوران جو ہے وہ سول اسپتال انتظامیہ کے مطابق 2 روز کے دوران 150 مریض جو ہے وہ کراچی سول اسپتال پہنچائے گئے ہیں، اور انتظامیہ کا یہ بتانا ہے کہ گزشتہ روز 11 افراد کو جو ہے وہ سول اسپتال مردہ حالت میں لایا گیا تھا، اور آج بھی جو افراد ہے تقریباً 35 کے قریب ایسے افراد ہیں جو کہ ہیٹ ویو سے متاثر ہوئے ہیں جنہیں سول اسپتال لایا گیا۔ اس حوالے سے جو ہماری اسپتال انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا یہی بتانا ہے کہ گزشتہ روز ہیٹ اسٹروک سے جو ہے وہ 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ آج مزید 2 ایسی لاشیں لائی گئی ہیں، اور اسپتال انتظامیہ کا یہی بتانا ہے کہ زیادہ تر ان میں وہ افراد ہیں جو نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہی بتانا ہے کہ شہری زیادہ سے زیادہ جو پانی کا استعمال کریں، دھوپ میں غیر ضروری گھروں سے نکلنے سے گریز کریں، اور تازہ پھل اور صاف کھانوں کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ جی ٹھیک ہے عبدالولی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری ہے۔ فیصل آباد میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور ہسپتالوں کے انتظامیہ کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ہڑتال ختم کروا کر چیک اپ کے لیے پرچیاں جاری کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ ینگ ڈاکٹرز نے کہا کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ اس وقت نمائندہ نیو شوکت وٹو الائٹ ہسپتال 2 میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر وسیم حیدر کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ہم شوکت وٹو سے جان لیتے ہیں۔ جی شوکت، آگاہ کیجیے گا ان کے ابھی کیا مطالبات ہیں اور کب تک ہڑتال جاری رہے گی؟ ہاں جی بالکل، پنجاب حکومت کی ہدایت پر فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں انتظامیہ کی جانب سے جو رجسٹریشن کاؤنٹر ہیں جو OPD میں لگائے گئے ہیں ان کو فعال کروا دیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ YDA کی جانب سے ابھی بھی جو ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ڈیوٹیاں جوائن نہیں کی گئی، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کو کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں الائٹ ہسپتال 2 ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر وسیم حیدر، ہم ان سے جانتے ہیں۔ دیکھیں بیسیکلی OPD کاؤنٹر فعال ہو گئے ہیں، OPD کی سلپ بننا شروع ہو گئی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پورے سول اسپتال فیصل آباد میں ایک بھی ایسا کمرہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی ڈاکٹر موجود ہو۔ اس دفعہ ڈاکٹرز کمیونٹی بالکل یونائٹڈ ہے، اور ہمارے جو چند مطالبات ہیں وہ ہم ایک نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ اس نہج کے بعد کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں جی بالکل، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت ان کے مطالبات پورے نہیں کرے گی ہم مطالبات کے لیے جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو حکومت ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور ہمیں بار بار انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہڑتال کرنے پر مجبور۔ ٹھیک ہے شوکت وٹو، بہت شکریہ۔ سرگودا میں ساہیوال واقعے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال 9ویں روز میں داخل ہوگی۔ ڈاکٹرز نے سیکٹری ہیلتھ کی فوری تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ محمد عمران گوریا ہمارے ساتھ ہیں، نیو نیوز کے نمائندے۔ محمد عمران گوریا، بتائیے گا آپ کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح سرگودا کے DHQ ٹیچنگ ہسپتال میں بھی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔
पंजाब वाईडीए की कॉल पर आज सरगोदा के जो DHQ टीचिंग अस्पताल की यंग डॉक्टर हैं उन्होंने मुकम्मल हड़ताल की हुई है। और मेरे साथ इस वक्त पंजाब के सीनियर नायब सदर अशजद मुनीर साहब मौजूद हैं। जैसा कि आप सबको पता कि आज 8वां रोज़ था OPD क्लोजर का, और उसमें हमारे मुतालबात में सबसे पहले नंबर पे ये है कि CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा सबसे पहले माजरत करें, माफ़ी मांगे डॉक्टरों से कि जिस तरह साहिवाल मेडिकल कॉलेज में वाक़या पेश आया और वहाँ के सीनियर तरीन डॉक्टर प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट पे तशद्दुद किया गया और उनको ज़ालिमाना तरीके से हथकड़ियाँ लगा के जेल में लेके जाया गया। अगर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सेक्रेटरी हेल्थ अली जान माफ़ी नहीं मांगते, हम अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो दूर दराज से आने वाले मरीज़ हैं वो भी इस हड़ताल की वजह से शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं आज़ाद कश्मीर, जहाँ पर असेंबली में बजट पेश किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरहद पर पहरा देने वाली बहादुर फौज की मौजूदगी में 40 लाख से ज़्यादा अफराद तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। ये ऐवान समर का अदा करता है कि सरहदों की हिफाजत से लेकर मुल्क के अंदर जारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बरसर पैकार अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना रियासती अवाम खड़ी है। मैं यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह एक दिन भारतीय फ़ौज के नापाक व नाजायज़ कब्ज़ा से रियासती अवाम निजात हासिल करेगी। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल 2024-25 का तखमीना बजट का हुज्जम 264 अरब 3 करोड़ 30 लाख रुपए रखा गया है। मौजूदा माली साल के बजट 190 अरब 93 करोड़ और 50 लाख रुपए है। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों और वफाकी हुकूमत की मावनत के बायस अगले माली साल के लिए 73 अरब 9 करोड़ 80 लाख रुपए का इजाफा किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत को अनान इक़्तिदार संभाले हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरा है और कसीर माली वसाइल की दस्तयाबी को मुमकिन बनाना इस हुकूमत का बड़ा कारनामा है। मौजूदा हुकूमत ने 44 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स अगले माली साल के लिए मुख्तस करके तरक्की की रफ्तार को तेज़ी बख्शी है और पैदावारी शोबा को अपनी तरजीहात में रखा है। मौजूदा माली साल यानी 2023-24 में पैदावारी शोबे के लिए कुल तरक्याती बजट का 6% हिस्सा मुख्तस शुदा था, जबकि अगले माली साल के लिए ये शरह बढ़ाकर 14% की जा रही है। इसी तरह समाजी शोबा में मौजूदा माली साल के तनासब से 6% को बढ़ाकर 14% किया जा रहा है, जबकि बुनियादी ढांचा के शोबा के लिए फंड्स का मौजूदा माली साल में तनासब 78% से कम करके 55% किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत खूबी एहसास है कि पैदावारी और समाजी शोबा जात में सरमायाकारी किए बगैर हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती। यही वो शोबे हैं जिनमें सरमायाकारी के करके पैदावार और रोज़गार में इजाफा किया जा सकता है। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी बेहतर तर्ज हुक्मरानी का क़याम है। मौजूदा हुकूमत ने मुंतखब होते ही हुकूमत के हर शोबे सख्त नज़्म ज़ब्त नाफिज करने का रखा है। इससे में अरबों रुपए के मंजूर कर लिए जाते थे, मगर ग्रांट्स रकबा अरब 29 करोड़ 43 लाख रुपए आजाद जम्मू कश्मीर अब 1974 यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। फैसलाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। कई घंटों की लोड शेडिंग और वोल्टेज की कमी से शहरियों का कीमती सामान चलने लगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा जवेरिया नसीर हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात हम जवेरिया से जानते हैं। जवेरिया, बताएगा इस हवाले से, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, वोल्टेज भी कम आ रहे हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में फेस्को हुकाम की नाअहली के बायस शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला होने लगे हैं। लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बढ़ता ही चला जा रहा है। शहरी इलाकों में अगर लोड शेडिंग की बात की जाए तो 8 से 10 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग के जो है वो गुजारने पड़ते हैं, जबकि इसी तरह दही इलाके में जो है वो 14 से 16 घंटों तक की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के बाद शहरी शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। ना सिर्फ लोड शेडिंग के बायस जो है वो घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है, उसके साथ साथ कारोबारी अफराद
افراد ہوں یا پھر تاجر ہوں، پاور لوم سیکٹر میں کام کرنے والے مزدور ہوں، سبھی پریشانی سے دوچار ہے۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی علاقے میں لوڈ شیڈنگ تو نہیں کی جا رہی، ٹیکنیکی وجوہات کے باعث جو ہے وہ کچھ مرمتی کام کے سلسلے میں لائٹ بند ہوتی ہے، لیکن نہ صرف لائٹ بند ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوڈ کا کم زیادہ ہونے سے بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قیمتی اشیاء جو ہے ان کی جل جاتی ہیں، لیکن فیسکو حکام جو ہے وہ اگر شکایات کے ازالے کے لیے انہیں فون کیا جاتا ہے تو فون جو ہے مسلسل ان کی فون لائن جو ہے وہ بزی ہوتی ہے، جس کے باعث شہری جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں احتجاج بھی کیے جاتے ہیں، لیکن فیسکو حکام جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے ان کی جانب سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے اور شہریوں کو جو ہے وہ نہ صرف کاروباری افراد بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھریلو صارفین کو بھی لوڈ شیڈنگ سے استثناء قرار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گجرانوالہ میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری بلبلا اٹھے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث متعدد فیڈر سٹرپ ہونے سے شہری پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی شیر مجید سے۔ علی شیر مجید، کس حد تک بتائے گا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس حوالے سے کیا کہا جاتا ہے انتظامیہ کی جانب سے؟ جی بالکل، شہر گجرانوالہ میں بھی گرمی کی شدت جو ہے کافی زیادہ ہے۔ اس وقت جو ہے گجرانوالہ کا درجہ حرارت وہ 42 سینٹی گریڈ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب صرف 22% ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے اس تپتی ہوئی دھوپ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا شیڈول ہے وہ بھی کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہری علاقوں میں جو ہے صرف 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر دیہی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ البتہ جو اوور لوڈنگ کی وجہ سے جو علاقے ہیں ان کے ٹرانسفارمر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ٹرپ ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے بجلی کے منقطع ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گیپکو حکام سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو متعدد فیڈر جو ہے وہ ٹرپ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹرانسفارمر جو ہے گرمی کی شدت کے باعث ٹرپ کر رہے ہیں، جن کی مرمت کا بھی کام کیا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ اس حوالے سے شہر گجرانوالہ میں نہیں ہو رہی، 2 سے 3 گھنٹے تک صرف لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہری جو ہے اس گرمی کے باعث جو ہے کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس سے جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ لوگ اپنا گھر چلا سکیں۔ پھر سر VIP، یہ سر ویری امپورٹنٹ پرسنس کا مطلب نہیں ہے میرا اس VIP سے، اس سے مراد ہے سر میری کہ ولیج امپروومنٹ پروگرام، جس میں ان کو بہتری کے لیے وہ بھی اس کا ایک کمپوننٹ ہے سر۔ پھر بزنس ڈیولپمنٹ گروپ سر، جو نوجوان ہمارے پڑھے لکھے یا جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، تو اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہیں پراپر طریقے سے، اور پھر وہ گروپ کی حیثیت میں بھی وہ کر سکتے ہیں، جو سر 5 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ تک ان کو یہ فیسلٹی جو ہے سر۔ یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں سر، یہ پوری تفصیل بھی ہے کہ کتنے ڈسٹرکٹ۔ لاہور کے ہسپتالوں میں اربوں روپے سے ہونے والی ری ویمپنگ کے معیار کا پول کھلنے لگا ہے۔ جنرل ہسپتال میں ری ویمپنگ میں غیر معیاری کام کا انکشاف ہوا۔ جنرل ہسپتال لیبر روم ایمرجنسی وارڈ کی سیلنگ گر گئی اور وارڈ میں مریض زیر علاج سے طبی عملے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مزید تفصیلات محسن الوی سے جان لیتے ہیں۔ محسن الوی، معاملہ کیا ہے یہ بتائیے گا۔ آج بالکل حکومت کی جانب سے اربوں روپے کی لاگت سے مختلف اسپتالوں کے اندر ریویمپنگ کی گئی، لیکن اب ریویمپنگ کے معیار کا پول کھلنا شروع ہو گیا ہے۔ جنرل اسپتال کے اندر بھی اربوں روپے کے ساتھ مختلف وارڈز کو ریویمپ کیا گیا، ایمرجنسی کو ریویمپ کیا گیا، لیکن یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیبر روم ایمرجنسی ہے جنرل اسپتال کا، جس کی چھت جو ہے وہ گر گئی ہے، سیلنگ گر گئی ہے۔ وارڈ کے اندر، وارڈ کے باہر واش روم کی سیلنگ جو ہے وہ گرنے کے واقعات پیش آئے۔ اس کے علاوہ بھی میڈیکل 3 میں پچھلے دنوں سے ہم نے دیکھا کہ مختلف واقعات پیش آئے تھے، جس میں پنکھے چھت سے لگے وہ بھی گر گئے تھے اور مختلف وارڈ کے اندر سیلنگ گرنے کے واقعات پیش آئے تھے، جس سے طبی عملے میں شدید جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے۔ لیبر روم کے اندر درجنوں مریض زیر علاج تھے، خاص طور پر خواتین کا علاج یہاں پر کیا جاتا ہے۔
تو یہ جو سیلنگ گری ہے اس کے ساتھ والے بیڈس کے اوپر ہی خواتین مریض جو ہیں وہ زیر علاج تھیں. واش روم کی یہاں پر جو سیلنگ وہ بھی گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے, جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور فوری طور پر ان کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا. جتنی بھی سیلنگ کی گئی ہے, ری ویمپنگ کی گئی ہے, وہاں پر غیر معیاری ہونے کے انکشافات ہو رہے ہیں اور مختلف واقعات اس حوالے سے پیش آ چکے ہیں. طبی عملے کا موقف ہے کہ حکومت اس معاملے کا نوٹس لے اور جو غیر معیاری ری ویمپنگ ہے اس کی جو معاملات ہے اس کی تحقیقات کروائی جائے, تاکہ خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں مزید کسی حادثے سے بچا جا سکے اور کوئی سیریس معاملات جو ہیں وہ پیش نہ آئیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کا ایک اور سنگ میل عبور. آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے راولا کوٹ میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک جبکہ حویلی کہوٹہ میں فری لانسنگ ہب کا افتتاح کر دیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں سردار ذوالفقار علی کی اس رپورٹ میں. راولا کوٹ میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک اور حویلی میں فری لانسنگ ہب کا آغاز. پاک فوج کے ادارے اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن کے ڈی جی میجر جنرل عمر احمد شاہ نے دونوں اداروں کا افتتاح کیا. سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کے ذریعے نوجوانوں کو تیز ترین انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جدید سہولتیں فراہم کر دی گئیں, جس کے ذریعے ایس سی او نے معاشی طور پر خوشحال کشمیر کی بنیاد رکھ دی ہے. یہاں پہ رکیں گے نہیں, یہ ایس سی او نے اس کام کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ پورے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس کا ایک نیٹ ورک بنائیں گے. ڈی جی ایس سی او کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی ہدایات کے عین مطابق آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ایسے اداروں کا جال بچھایا جائے گا. چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے اے جے کے اور جی بی میں اس وقت آج کی تاریخ میں تقریباً 30 کے قریب سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اور فری لانسنگ ہب اسٹیبلش کر چکے ہیں. آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے ان اقدامات کو آزاد کشمیر کی معاشی ترقی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا. سافٹ ٹیکنالوجی پارک میں تیار ہونے والے سافٹ ویئرز کو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملنے کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سردار ذوالفقار علی, نیو نیوز, مظفر آباد, آزاد کشمیر. یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے. اسکولوں میں ریٹین کرنے کے لیے وہ جنوبی پنجاب سے ہم نے 200 روپے سے 1000 روپے کیا. اور جناب اسپیکر, جو وفاقی حکومت کے منصوبے تھے, چاہے وہ لودھراں سے لے کے خانیوال تک موٹر وے, چاہے وہ ڈیرہ غازی خان سے مظفر گڑھ تک موٹر وے, وہ وفاق کے منصوبے تھے. پنجاب نے اپنے وسائل سے یہ منصوبے بنائے. اس کے علاوہ میں اور بھی بہت بتا سکتا ہوں. یہ باتیں میرے بھائی کے ذہن میں ہوں گی, نہ جانے کن خیالوں میں انہوں نے یہ بات آپ تک پہنچائی. میں چاہتا تھا کہ ریکارڈ میں اسٹریٹ آپ کے سامنے پیش کروں سامنے. اور دوسری بات اور آخری بات, انہوں نے فرمایا کہ اخراجات کس طرح کم کریں گے. جناب اسپیکر, پہلے ہی جو پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے, اور وہ صرف ان کی تنخواہوں کا معاملہ نہیں, اس کا جو ڈیولپمنٹ, جو اینول, جو فائنینشیل لے آؤٹ ہے. اصل کرپشن تو وہاں ہوتی ہے جو 50 سے 60% تک بالکل آپ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اتنی کرپشن ہوتی ہے. یہاں پہ جو معزز ممبران موجود ہیں, انتہائی لائق احترام, ان کو ذاتی تجربہ ہوا ہوگا کس طرح پی ڈبلیو ڈی میں بندر بانٹ ہوتی ہے. اس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا. یہی نہیں, آنریبل جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی سربراہی میں ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے حوالے سے ایک کمیٹی بن چکی ہے, اور میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے مہینے 1.5 مہینے میں ٹینجبل ریزلٹس اس ایوان میں لے کے آئیں گے, تاکہ پوری قوم دیکھے کہ کس طرح اخراجات میں کمی کی جائے گی. اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر, آنریبل ممبر نے فرمایا کھاد کے حوالے سے, اور یہ چونکہ بات ایک فیکٹ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہمیں یہ بجٹ
بنانا پڑا ہے، جو حالات ہیں معروضی حالات ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا. لیکن میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کہ پریمیچور ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کو، معزز ایوان کے تمام ممبران کو اور آنریبل ممبر کو جنہوں نے بھی تقریر کی اور پیسٹیسائڈ کا ذکر فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر IMF کا ہمیں آج جواب آ گیا تو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور امید کی جانی چاہیے کہ ہمیں اس میں کوئی خوشخبری ملے گی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. پرنس نواز الہی صاحب. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پر اجلاس سے خطاب کر رہے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے دن رات کوششیں کی ہیں، دن رات محنت کر کے پاکستان کو اس مقام پر لے کر آئے ہیں، اور مزید ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آپریشن عزم استحکام ہے اس کی منظوری میری جانب سے دی گئی ہے اور وہ کامیابی سے مکمل ہوگا. یہاں پر ایک بریک شامل کریں. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا گوہر علی خان عمر ایوب کو نااہل قرار دینے کی درخواست پر سماعت. عدالت نے درخواست الیکشن کمیشن کو بھجواتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا. جسٹس علی باقر نجوی نے آفاق احمد ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کو بتاتے چلیں. عمر حیات ہمیں بتائیں گے. عمر حیات بتائے گا درخواست پر سماعت کی کیا اہم ریمارکس تھے؟ جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی نے آفاق احمد ایڈوکیٹ کی درخواست سماعت کی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ صاحبزادہ محمد رضا نے فیصلہ آباد کے حلقہ 104 سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لیا. حالانکہ صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں. درخواست میں یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ کسی جماعت کا عہدیدار دوسری جماعت کے ٹکٹ سے انتخاب نہیں کر سکتا. درخواست میں یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ گوہر علی خان خود PTI کا چیئرمین کہتا ہے جبکہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت کے چیئرمین نہیں ہے. اس طرح انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور اسی وجہ سے اب وہ صادق اور نہیں رہے. درخواست میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ عمر ایوب خود کو PTI کا سیکرٹری جنرل بتاتے ہیں، لیکن PTI کے اندر کافی انتخابات نہیں ہوئے. عمر ایوب دروگوئی پر صادق اور امین نہیں رہے. درخواست میں اصلاح کی کہ عدالت صوبائی الیکشن کمیشن اور وزارت قانون کو کارروائی کرنے کے احکامات جاری کرے. اس پر بھی جسٹس علی باقر نے درخواست پر کارروائی مکمل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عمر حیات. کفایت شعاری کے دعووں کے برعکس بلوچستان میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پر رواں مالی سال کے دوران 52 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات ہوئے ہیں. آئندہ مالی سال کے لیے بھی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے لیے خدی رقم مختص کی گئی ہے. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں. کوئٹہ میں نیو نیوز کے نمائندے محمد حنیف پاسئی ہمارے ساتھ ہیں. محمد حنیف، بتائیے گا اتنی خدی رقم مختص کی گئی ہے، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، عوام کو کفایت شعریوں کی نصیحتیں کرنے والوں کے خود اخراجات جو ہے وہ کروڑوں سے تجاوز جو ہے وہ کر گئے ہیں. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اخراجات جو ہے وہ رواں مالی سال کے دوران 50 کروڑ 88 لاکھ روپے جو تھے وہ مختص کیے گئے تھے، جو کم پڑنے کے بعد محکمہ فائنانس نے جو ہے مزید 50 کروڑ روپے جو ہے وہ ریلیز کر دیے تھے. اسی کے ساتھ تو رواں مالی سال کے دوران وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں اخراجات کے کل جو ہے وہ 1 ارب 37 کروڑ اخراجات جو ہے وہ ہوئے ہیں. اسی طرح آئندہ مالی سال کے دوران وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے لیے جو ہے 2024-25 کے بجٹ میں جو ہے وہ 1 ارب 2 کروڑ روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پنجاب بھر کی جیل خانہ جات سوئی نارتھرن گیس کمپنی کے بل ادا کرنے سے قاصر عدم ادائیگی پر گزشتہ دنوں نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں. کروڑوں روپے کے گیس بل نادہندگان میں پنجاب بھر کی ڈسٹرکٹ اینڈ سینٹرل جیلیں شامل ہیں. مزید تفصیلات کیا ہیں یہ ہم جان لیتے ہیں عدنان عزیز سے. بتاتے چلے آپ کو پنجاب بھر کی جیل خانہ جات کے حوالے سے. عدنان عزیز ہمیں بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی عجیب صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ ایس این جی پی کی جانب سے
جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق پنجاب بھر کی جو جیلیں ہیں، جو جیل خانہ جات ہیں، انہوں نے ایس این جی پی کے بل ادا نہیں کیے. اب کروڑوں روپے کے گیس بل نہ دہندگان میں پنجاب بار کی ڈسٹرکٹ اور سینٹرل جیلیں شامل ہیں. سینٹرل جیل گجرانوالہ 3 کروڑ 94 لاکھ سے زائد رقم کی نہ دہندہ ہے. اسی طرح جو سینٹرل جیل راولپنڈی 2 کروڑ 46 لاکھ سے زائد، اور سینٹرل جیل ملتان 2 کروڑ 45 لاکھ، اور سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور تقریباً 1 کروڑ 57 لاکھ سے زائد کی نہ دہندہ نکلی. دوسری جانب آئی ٹی پی آفس کیمپ جیل شادمان لاہور 6,50,000 سے زائد، اور اسی طرح جو ڈسٹرکٹ کیمپ جیل فیروزپور روڈ لاہور 2 کروڑ 70 لاکھ سے زائد گیس بل کی نہ دہندہ ہے. اور سینٹرل جیلوں میں اگر بات کریں تو اس میں جو شامل ہیں بہاولپور جیل میاں والی جیل، سینٹر ملتان ساہیوال کی واردگاہیں اور ٹوبا ڈیک سنگھ کی بھی جو جیل خانہ جات ہیں وہ شامل ہیں. اسی طرح اگر ڈسٹرکٹ جیلوں میں بات کریں تو مظفر گڑھ، شیخو پورہ، فیصلہ آباد، سرگودا، حافظ آباد اور سیال کوٹ. ٹھیک ہے عدنان عزیز، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. زراعت نے معیشت کی عزت بچا لی. پاکستانی جی ڈی پی میں زراعت کا حصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. زراعت کا جی ڈی پی میں حصہ 19% سے بڑھ کر 23% ہو گیا. جی ڈی پی 0.2% پر تھی اور زراعت کے شعبے میں بہتری آنے سے بڑھ کر 2.4% پر چلی گئی ہے. زراعت میں کن فصلوں کی پیداوار میں اضافے سے جی ڈی پی کو فائدہ ہوا ہے؟ اشرف مہتاب سے ہم جانیں گے. اشرف مہتاب بتائیے گا، زراعت میں اضافہ ہو گیا، اس کی گروتھ میں اضافہ ہوا جس سے فائدہ پہنچا ہے معیشت کو، کیا تفصیلات ہیں؟ اس دفعہ ہماری زراعت میں خاص طور پہ جو ہماری 4 مین فصل ہے اس میں سے چاول اور جو گندم ہے اس کی بمپر کراپس ہوئی ہیں. بلکہ چاول ایک بعض فصل ہے جو ہم نہ صرف یہاں کھاتے ہیں بلکہ ہم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم کو برآمد بھی کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ جو چاول ہے گزشتہ سال تقریباً $2.5 ارب کے چاول برآمد کیے تھے. اس سال ابھی تک یہ جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ رواں سال کے آخر تک جو ہے $3.5 ارب کے چاول برآمد کر لیے جائیں گے. اس طرح سے گندم کا دیکھا جائے تو گندم بھی بفر فصل ہونے کی وجہ سے جو قیمت ہے اس میں بھی کمی آئی ہے، استحکام بھی ہے اس وقت، اور آٹا جو ہے وہ بھی سستا ہوا ہے. اس طرح سے دیکھا جائے تو جو زراعت ہے اس کے شعبے میں جو اس سال اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا 6.3% بتایا جا رہا ہے. اور اگر مجموعی طور پہ جو بڑی 4 فصلیں ہیں یا اس کے حوالے سے بات کریں تو 16.8% اضافہ ہوا ہے. جبکہ اس کے برعکس جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں 10% کمی آئی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملک بھر کے ایکسپورٹرز کا بڑا اعلان. معروف ایکسپورٹرز رہنما جاوید بلوانی نے کہا کہ اگر ایکسپورٹرز کے مطالبات نہ مانے گئے تو پہلے مرحلے میں پورے ملک سے 1 دن کی ایکسپورٹ بند کر دیں گے. جلد اسلام آباد جا کر پریس کانفرنس کر کے اپنے مطالبات بھی پیش کریں گے. 1 دن ایکسپورٹ بند ہونے سے بھی بات نہ بنی تو اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. کاشف منیر سے ہم جان لیتے ہیں. جی کاشف منیر، کیا کہا جا رہا ہے جاوید بلوانی کی جانب سے؟ جو ہے وہ تقریباً 20 بڑے ایکسپورٹر ایسوسیشن نے کراچی میں پریس کانفرنس کی ہے اور ایکسپورٹر نے آج جو ہے بجٹ کے خلاف جو ہے وہ سخت رد عمل دینے کا اعلان کیا ہے. ایکسپورٹرز کا کہنا یہ ہے کہ جو جمعرات کو یہ تمام ایکسپورٹر جو ہیں وہ کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہاں جا کر جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کریں گے اور اگر معاملات طے نہیں ہوتے تو پہلے جو ہے وہ 1 دن کی ایکسپورٹ جو ہے وہ پورے ملک بھر سے تمام ایکسپورٹ جو ہے وہ 1 دن کے لیے بند کر دی جائے گی. اور تب بھی اگر مطالبات کی جب مانی جاتی تو پورے ملک میں جو ایکسپورٹ کارخانے ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے. ایکسپورٹرز نے کہا ہے کہ جو جمعرات کو جو اسلام آباد جا رہے ہیں وہ حتمی مذاکرات ہوں گے اور اس میں کوئی لین دین نہیں ہوگا. جو ایکسپورٹرز کا جو پہلے فائنل ٹیکس رجیم تھا اس کو برقرار رکھا جائے. جو ٹیکس بڑھایا ہے اس پر جو ہے وہ کاروبار نہیں ہو سکتا. اس میں کراچی چیمبر، اسلام آباد چیمبر، سیالکوٹ چیمبر اور تمام ایسوسیشن نے یہی کہنا تھا کہ جو بجٹ ہے وہ ایکسپورٹ کے خلاف ہے اور بجٹ میں کسی بھی ایکسپورٹر سے جو ہے وہ رائے نہیں لی گئی. تو اب جمعرات کو جو پاکستان بھر کے تمام ایکسپورٹرز ہیں، جو کراچی کے بڑے ایکسپورٹرز ہیں، وہ اسلام آباد جا رہے ہیں اور اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں خوشاب میں تیز رفتار مسافر وین موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے ڈمپر سے جا ٹکرائی. حادثے میں 4 مسافر جاں بحق اور 9 شدید زخمی ہو گئے. 4 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی. حادثہ تیز رفتاری اور لاپرواہی کے سبب پیش آیا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں سرفراز میکن سے. سرفراز میکن، بتائیے گا.
जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी रोड संगा पेट्रोलियम के करीब पेश आया, जहां बदकिस्मत आई इस तलोका से खुशाब आ रही थी। जब संगा पेट्रोलियम के करीब पहुंची तो सामने से आने वाले मोटरसाइकिल को बचाते हुए तेज रफ्तारी के बाद डंपर में जा लगी, जिसके नतीजे में 4 मुसाफिर मौके पर जान भाग को, जबकि 9 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। जख्मी और लाशों को रेस्क्यू 1112 ने DHQ अस्पताल जोराबाद मुंतकिल कर दिया। जख्मी में 4 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जान भाग होने वाले में से 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हरनाई के इलाके शारक में कोयला कान में मिट्टी का तोदा गिरने से कानकुन जा बहाक हो गया। लाश रूरल हेल्थ सेंटर शारक मुंतकिल कर दी गई है। इस हवाले से हनीफा सई से जानते हैं। हनीफा सई, बताइएगा इस हवाले से कारकुन जा बहाक हो गया। जी बिल्कुल, शारक में कोयला कान में मिट्टी तोदा गिरने से कानकुन जो है वो जामबक, रेस्क्यू जरा के मुताबिक कानकुन की लाश जो है वो कोयला कान से निकाल ली गई और उसे रूरल हेल्थ सेंटर शारक मुंतकिल कर दिया, जहां कानूनी कार्रवाई के बाद लाश जो है वो उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया। जामबक शख्स की शनाख्त जो है वो बादशाह हुसैन, ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जिला फरदीस से बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के इलाके सरगोदा रोड पर मैनहोल्स की सफाई के दौरान एक मजदूर दम घुटने से जान भाग हो गया। दूसरे वर्कर को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 35 साला कलीमुल्ला और 44 साला मुनीर मैनहोल की सफाई कर रहे थे। फैसलाबाद का इलाका है सरगोदा रोड, जहां पर मैनहोल की सफाई के दौरान एक मजदूर दम घुटने से जान भाग हो गया और दूसरे वर्कर को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 35 साला कलीमुल्ला और 44 साला मुनीर मैनहोल की सफाई कर रहे थे। PTI रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 17 जनवरी को हमें डी नोटिफाई करते हैं 2022 में, लेकिन हमारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया हमें रिजाइन का, एक्सेप्टेंस का, वो 11 अप्रैल का निकाला है, 11 अप्रैल 2021 का निकाला है। मुझे सवाल पूछना है इलेक्शन कमीशन से, आपके रूल्स कहते हैं, जो अभी आज हमें बड़े रूल्स बताए, मेरे तो कान पक गए, आज कानों में से भी नंबर निकल रहे हैं बाहर। इलेक्शन एक्ट और 104 बहना शुरू हो गया। सवाल पूछ रही हूँ, एक सीट नेशनल असेंबली की अगर खाली होती है तो आप 3 महीने तक उस पर दोबारा इलेक्शन कराते हैं। आपने तो 11 अप्रैल से हमारी सीटें डी नोटिफाई की। पूछना चाहती हूँ कि PDM के पिछले टेन्योर के ख़त्म होने तक उन पर दोबारा इलेक्शंस क्यों नहीं कराए गए? किस तरह आपने हाउस को एम्प्टी रखा? इसी इलेक्शन कमीशन ने और इसी पार्लियामेंट ने मिलकर हाउस एम्प्टी रखा, इनकम्प्लीट रखा और इसी हाउस में सारी लेजिस्लेशन की। आज आप कह रहे हैं कि रिजर्व सीटों पे हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम अपनी मनपसंद जितनी बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको आपने पॉलिटिकल पार्टी रहने दिया और हमें आपने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनके हिस्से की सीटें आपने बांट दी। तो ये सवालात हैं, ये पाकिस्तानी आवाम के मैंडेट पे खुलेआम डाका है। 78 सीटों का सवाल है और जिनको आज बहुत दुख हो रहा था कि खवातीन की और माइनॉरिटीज़ की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि अवाम ने जिनको वोट दिए उनकी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होगी, उनकी जमात की माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन होगी या आपकी मर्जी की जमातों की होगी? अवाम के वोट की बेइज्जती मत करें और ये काम इलेक्शन कमीशन करता रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने खुद फार्मूले दिए हैं, इलेक्शन एक्ट में दर्ज हैं कि 4.1 के फार्मूला से आप नेशनल असेंबली की सीटें बांटते हैं, लेकिन आपने जब ये बाकी की सीटें बांटी तो कौन से फार्मूले से बांटी? सवाल जब होता है तो कहते हैं मीलॉट लिख लिया है, बाद में जवाब देंगे। जवाब होगा तो आप जवाब देंगे, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, सवाल भी जानती है, जवाब भी जानती है। जवाब मैंने आपको दे दिया है, देयर इज़ नो सच फार्मूला कि जब 4.1 की सीट नहीं आई और आपने 10-15 सीटें एक पार्टी को, 5 सीटें एक पार्टी को इस तरह खिले पताशे करके बांट दी। लाहौर में कारोबारी मराकज से करोड़ों की चोरियां करने वाला चोर पुलिस के शिकंजे में आ गया। सेफ सिटी अथॉरिटी ने दुकानों के ताले तोड़कर कीमती अशिया चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सराफा बाजार से 9 लाख रुपए नकदी और 500 ग्राम सोना चोरी करके फरार हो गया था। बताते चले आपको कि इस हवाले से अहम अपडेट, मुलजिम सराफा बाजार से 9 लाख रुपए और 500 ग्राम सोना चोरी करके फरार हो गया था और पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। लाहौर में कारोबारी मराकज से करोड़ों
करोड़ों की चोरियां करने वाला चोर पुलिस के शिकंजे में आ गया है और इसके अलावा लाहौर में कारोबारी मराकज़ से चोरियां करता था, पुलिस ने उसको धर लिया है। लाहौर में थाना गाजियाबाद की हदूद में वारदात हुई और बाप बेटे को लूट लिया गया है। इसके हवाले से आपको बताते चले, लाहौर में थाना गाजियाबाद की हदूद में डकैती की वारदात पेश आई है जिसमें बाप बेटा को लूट लिया गया है। शाहिद हनीफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। शाहिद हनीफ, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। थाना गाजियाबाद की हदूद में डकैती की वारदात जो है वो सामने आई है। ताजपुरा स्कीम पुल के करीब जो है 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान ने बाप बेटे को लूट लिया है। मुल्जमान दोनों मुतासरा अशखास से 2 मोबाइल फोन और हजारों रुपए नकदी छीन कर ले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।